جب عمران کی بیوی نے کہا ربی انی نذرت لک، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، محررن وہ ہر کام سے آزاد ہو کر تیرے گھر کی خدمت کرے گا، فتقبل منی بس تو اس بچے کو میری طرف سے قبول کر لینا، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ فلما وضعتها پس جب اس عورت نے پیدا کیا، قالت کہنے لگی ربی انی وضعتها انثی، یا میرے رب یہ تو میں نے لڑکی پیدا کر دی۔ خیال میں کیا تھا؟ لڑکا، ذہن میں کیا تھا؟ لڑکا۔ دعا کس کی مانگی تھی؟ لڑکے کی۔ اور ہوا کیا؟ کہتی یا میرے رب یہ تو میں نے لڑکی پیدا کر دی، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتا ہے جو اس عورت نے پیدا کیا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح کا، جس طرح کی یہ لڑکی کرامات اور کمالات اور برکات کی حامل ہوگی، کوئی لڑکا بھی اس طرح کا نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، ماں کہتی ہے کہ اب میں اس کا نام رکھتی ہوں لڑکی کا مریم۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا اور اے میرے رب میں اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم شیطان کی پناہ سے جو مردود ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ پس اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اپنے راستے میں اچھی طرح قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اس لڑکی کو پروان چڑھایا اچھی طرح۔ کس لڑکی کو؟ مریم۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور اس لڑکی کی کفالت کی زکریا نبی نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ زکریا جب بھی مسجد کے ساتھ والے حجرے میں داخل ہوتے جہاں وہ لڑکی رکھی ہوئی تھی، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا تو پاتے اس لڑکی کے پاس کھانے پینے کی چیزیں۔ حالانکہ زکریا جب باہر جاتے تو اس حجرے کا دروازہ لگا کر باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے، اندر کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کو۔ جب واپس آ کر تالا کھولتے، لاک کھولتے تو دیکھتے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں۔ قالا زکریا نے کہا یا مریم اے مریم انا لکی ھذا یہ کہاں سے آئی ہیں، یہ چیزیں تجھے کون دے گا؟ حالانکہ دروازہ لگایا بھی میں نے تھا، کھولا بھی میں نے ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ کہنے لگی یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران اور اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا تھوڑا سا قصہ ہے۔ باقی ایک مکمل سورۃ مریم جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود ہے، جس کے اندر اس قصے کی کافی تفصیل موجود ہے۔
یہاں سے میں نے انتخاب ان آیات کا اس لیے کیا کہ یہ میرے موضوع سے جو میں آپ کو بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں اس کے مطابق ہے۔ ماں کیا مانگ رہی ہے؟ بیٹا، اور بیٹے کے لیے کہ ماں کا ارادہ اور نیت بھی اچھی ہے کہ یہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے، یہ تیرے لیے ہوگا، اس کو آزاد کر دوں گی، ہر کام سے آزاد کر کے یہ بیت المقدس کی، یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے ہوگا۔ پہلی شریعتوں کے اندر اس کی اجازت تھی کہ کسی بچے کو نامزد کر دیا جائے کہ یہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اور صرف اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے گھر کا کام کرے گا۔ ہماری شریعت کے اندر رہبانیت کی کہ بالکل دنیا سے چھاڑ کر، ہر چیز سے ہٹ کر، ہر طرح کے حقوق کو نظر انداز کر کے صرف آدمی کہے کہ میں نے بس دین ہی پر چلنا ہے، نہ پھر باپ کا خیال، نہ ماں کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال، نہ دین کا خیال، نہ دنیا کا خیال، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ صرف یہی کہ میں نے یہی کام کرنا ہے، اس کی اجازت لا رہبانیت فی الاسلام۔ بچی دے دی اللہ نے، اب جب بچی پیدا ہو گئی ماں کی تو امیدیں ٹوٹ گئی، تو میں نے تو بچہ مانگا تھا، خیال ذہن امیدوں میں تو بیٹا تھا، لیکن اب وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو اللہ نے بتایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس بچی کو معمولی نہ سمجھ، یہ بچی ایسی ہے کہ کوئی بچہ بھی اس جیسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹے بھی ان جیسے، تم بیٹے مانگتے ہو، تم بیٹوں کے لیے تگ و دو کرتے ہو، تم بیٹوں کے لیے دعائیں کرواتے ہو، تم بیٹوں کے لیے دوائیاں کھاتے ہو، تم بیٹوں کے لیے حکیموں، طبیبوں، پیروں کے پاس جاتے ہو، تم بیٹوں کے لیے تعویذ گنڈے کرتے ہو، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارے پیشانی پر بل آ جاتا ہے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تمہارے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے، اگر بیٹا پیدا ہو جائے تم مٹھائی بانٹتے ہو، بیٹا پیدا ہو جائے تم فون کر کے، کال کر کے، خط لکھ کے، میسج کر کے دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ہر ایک کو بتاتے ہو، راستے میں روک کر لوگوں کو بتاتے ہو کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، جو نہیں بھی پوچھنا چاہتا اس کو بھی بتاتے ہو، جو ناراض ہے اس کو بھی بتاتے ہو، یہ خبر اس تک بھی پہنچاتے ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہو جائے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس خبر کو چھپا لیتے ہو، قوم سے چھپا لیتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان کو پتہ چلے کہ گھر میں بیٹی آئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ جو ہو جاتا ہے وہ بھی مایوسی کی پرچھائیاں اس پر پڑ جاتی ہیں، سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی اندر سے آدمی آگ بگولا ہو جاتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، رنج میں ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹے بھی ان کا مقابلہ، اور مریم کی مثال سامنے رکھ دی، ماں بیٹی مانگ رہی ہے، ماں بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹا مانگ رہی ہے، اللہ نے کیا دیا؟ بیٹی عطا کر دی۔ ماں خیالوں میں، خوابوں میں، دعاؤں میں بیٹے کی تمنا لگا کر بیٹھی ہے، اور اللہ نے بیٹی دے دی، اور پھر کیا فرمایا گیا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے راستے میں قبول بھی کر لیا۔
یہ مریم کے والد کا نام تھا عمران، یہ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام تھے۔ جب مریم پیدا ہوئی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو مسجد اقصی کے منتظمین، خادمین، متولیین تھے، جب یہ بچی کو ماں اٹھا کر وہاں لے گئی کہ لو میں نے تو نظر پوری کرنی ہے، یہ بچی لے لو، اب بچی کو کون رکھے؟ لیکن یہاں زکریا جو تھے وہ رشتہ دار بھی تھے، وہ بھی اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے، اس وقت وہ امامت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بچی کو لے لے کہ اس کو میں پرورش کروں گا، میں پالوں گا۔ دوسرے کہنے لگے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمارے امام مسجد کی بچی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا۔ تیسرا کہنے لگا اس کی پرورش میں کروں گا۔ چوتھا کہنے لگا اس کی پرورش میں کروں گا، اس کے اخراجات میں اٹھاؤں گا، اس کی نگہداشت میں کروں گا، اس کی حفاظت میں کروں گا۔ تو مریم کو پالنے کے حوالے سے، اس کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے ان لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ مریم مجھے ملے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، آگے آیا تھا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا وہ جب جھگڑا کر رہے تھے۔ اب حل کیا نکالیں کہ یہ بچی کس کو ملے؟ کہتے قرآ ڈالو۔ قرآ کیسے ڈالے؟ کہا کہ جس قلم سے تورات لکھتے ہیں، تورات لکھنے والے قلم، ان قلموں کو پانی میں ڈال دو۔ جس کا قلم یوں پانی کے اندر سیدھا کھڑا رہا اس کو بچی مل جائے گی، جن کے قلم بہہ گئے اس کو نہیں ملے گی۔ چنانچہ جو خادمین تھے، جو متولیین تھے، منتظمین تھے، انہوں نے بھی اور حضرت زکریا نے بھی اپنا قلم ڈالا اور زکریا کا قلم کھڑا رہا، باقی قلم بہہ گئے۔ تو اس بیٹی کی پھر سرپرستی کس کو ملی؟ حضرت زکریا، جو خود بھی نبی پیغمبر تھے۔ ایک تو پرورش کرنے کا موقع مل گیا اور پھر ملا اس کو زکریا کو جو خود بھی اولاد تھی۔ خود کیا تھے؟ 80-90 سال کی عمر، اولاد نہیں ہے، بچی کی پرورش، مسجد اقصی کے ساتھ ایک کمرہ حجرہ، اس کے اندر اس بچی کو رکھ دیا۔ وہ تیزی سے نشو و نما اس کی ہو رہی ہے، وہ بڑھ رہی ہے، اس کی ہر چیز کا خیال۔ لیکن کبھی جب وہ واپس آتے بچی کو بند کر کے جاتے، اور جب واپس آ کے دروازہ کھولتے وہاں تو میوے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سیب پڑے ہوئے ہیں، وہاں انگور پڑے ہوئے ہیں، وہاں انار پڑے ہوئے ہیں، وہاں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، کھانے پینے والی بہترین چیزیں، شہد پڑا ہوا ہے۔ مریم یہ چیزیں قالت انا لکی، قالا انا لکی ھذا، کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ یہ تو دروازے بند کر کے جاتا ہے تو سمجھتا ہے میں ہی کھلاؤں گا، تو کھلانے والا کون ہے؟ ام ایمن کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے والدین کی طرف سے حضور کو جو باتیں ملی، حضور فرمایا کرتے تھے امی بعد امی، ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ جب ہجرت کر رہی تھی نا، راستے میں اکیلی تھی، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، افطاری کا وقت ہو گیا، اور پہاڑوں میں صحرا اور بیابانوں، جنگل اور پہاڑ کے علاقے میں جہاں کوئی پانی کا، کھانے پینے کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں افطاری کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھانے لگا، روزہ کھولنا ہے، کس چیز سے کھولوں؟ اوپر سے ایک بالٹی نہیں ہوتی وہ آئی، اس کے اندر میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا۔ بھیجنے والا کون ہے؟ خود بے اولاد بیٹی کی تربیت، اور کہنے لگے یہ کہاں سے آئے میوے، یہ پھل، یہ چیزیں؟ کہنے لگی اللہ کی طرف سے۔ زکریا حیران ہو گئے،
پہلے تو کبھی نہیں یہ جسارت کی تھی کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اب اولاد کا موقع ہی نہیں ہے، ساری زندگی ویسے ہی گزر گئی۔ جب یہ دیکھا کہ اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے، بے موقع پھل دے سکتا ہے تو بے موقع اولاد بھی دے سکتا ہے۔ جس عمر میں ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں دی تو اب بھی دے سکتا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا۔ مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر زکریا نبی جو ہے قال رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور، واشتعل الراس، بال سفید۔ اللہ پاک نے پھر زکریا کو ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھا اس کا؟ یحییٰ۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں، تجھے ایک بچے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اس کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ نے پھر اس پیغمبر کو بھی بیٹے سے نوازا۔ تو مدعا یہ ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر جو بیٹی کے وجود کو بوجھل سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی اب کندھوں پر بوجھ آ گیا، ہائے ہائے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ رحمت آ گئی، اور ہم کہتے ہیں کندھوں پر بوجھ۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ رونق آ گئی، اللہ کا نبی فرماتا ہے خدمت آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ بوجھ آ گیا۔ وہ بھی چھپاتے تھے اس خبر کو، مشرکین مکہ چھپاتے ہم بھی ہیں، وہ بھی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، پتہ چلتے ہی بچی کو اٹھاتے، گڑھا کھودتے، اس بچی پر مٹی ڈال کے زندہ درگور کر دیا کرتے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم کے اندر ماری گئی ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے، اندازہ کریں، طلاق کی کئی وجوہات ہیں۔ طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میری بیوی کی ہم بیٹیاں ہیں، بیٹا پیدا نہیں کر سکی۔ بیٹا نہیں ہوا تو اس کے اندر عورت کا کوئی قصور ہے؟ قصوروار صرف عورت کیوں؟ شادی تو تیری بھی ہے، باپ تو بھی ہے، پھر عورت کو ہی کیوں دھکے پڑتے ہیں؟ پھر عورت کو ہی کیوں تانے دیے جاتے ہیں؟ پھر عورت پر ہی کیوں الزام لگایا جاتا ہے؟ پھر عورت کو ہی کیوں منحوس سمجھا جاتا ہے؟ پھر عورت کو ہی کیوں طلاق دی جاتی ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے کہ اس نے بیٹا پیدا نہیں کیا؟ اور پھر جب بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان بیٹیوں کی خبر سننے کے بعد بعض دفعہ تو آدمی مایوس، وہ تو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کروا دیتے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کیسز ایسے ہیں کہ جب پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر بچی ہے تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے، دنیا میں آنے کی بھی اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ سلوک ان سے بھی برا۔ کیوں اتنی نفرت اس بیٹی کے وجود سے؟ پیغمبر ہم سب کا نبی حضرت فاطمہ آتی تو استقبال کرنے کے لیے حضور خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ بیٹی آئی ہے، بیٹی کے استقبال کے لیے پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے۔
اور خود فرماتے ہیں من آلا جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، خوش دلی کے ساتھ اس نے تربیت کی 2 بیٹیوں کی اور وہ جوان ہو گئی۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں جاء یوم القیامت انا وہو، آئے گا وہ قیامت کے دن ایسے، فرمایا میں اور وہ ضم اصابعہ، حضور نے اپنی 2 انگلیاں ایسے ملا دی، فرمایا کہ ایسے ہم ہوں گے قیامت کے دن، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی طرف گھر میں جائیں شام کے وقت، رات کے وقت جب فرصت ملتی ہے تو ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں آ کر کون بیٹھتی ہیں؟ باپ کے پاؤں کون دباتی ہے؟ بیٹیاں۔ پاؤں کے ساتھ کون لپٹی ہوتی ہیں؟ بیٹیاں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے ہی آنچل سے، اپنے ہی دوپٹے سے باپ کا جوتا صاف کرتے ہوئے کون نظر آتی ہیں؟ جلدی میں کوئی چیز نہیں ملتی، برش نہیں ملتا، کوئی صفائی والا کپڑا نہیں ملتا، وہ باپ کا جوتا صاف کرنے کے لیے اپنا ہی دوپٹہ اتار لیتی ہیں۔ مرتے وقت اکثر سنا گیا ہے کہ منہ میں پانی بھی کون ڈالتی ہیں؟ موجود کون ہوتی ہیں؟ بیٹیاں۔ پھر اس بیٹی کی شان، پھر اس بیٹی کی آن، پھر اس پر حرف کیوں، اس پر تنقید کیوں، اس سے بیزاری کیوں، اس سے دوری کیوں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ معافی ہو سکتی ہے؟ بول لو کیا ہوا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گھر سے گیا ہوا تھا، میرے بعد میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور جب میں گھر میں واپس آیا میری بیوی نے اس بیٹی کی خبر کو چھپا کے رکھا کہ تیری کوئی بیٹی بھی ہے، اس بیٹی کو سائیڈ پہ ہی رکھا۔ جب وہ 5-6 سال کی ہو گئی تو اچانک ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ چارپائی پر میں بیٹھا ہوا تو وہ میرے سامنے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ ننھی سی پیاری سی 5-6 سال کی خوبصورت گڑیا اور گلاس، اور آپ کھولے اس کے ہاتھ میں کھانا، اور میں نے پوچھا بیوی سے یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ تیری بیٹی ہے، میں نے تجھے سے اس کو چھپایا ہوا تھا، یہ دیکھ کتنی پیاری، کتنی معصوم، کتنی لاڈلی، کتنی پری سی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ اس بیٹی کو دیکھ کر میں باغ باغ ہو گیا، لیکن پھر وہ غیرت زمانہ، لیکن پھر وہ زمانے اور دور کے تقاضے پھر آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگے کہ یہ بیٹی گھر میں، اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا، اس نے مجھے پانی بھی پلایا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اس بیٹی کو میرے ساتھ بھیجو، کوئی کام ہے۔ بیٹی کو ساتھ لے کر میں چلا گیا، میں نے کہا میں اس کو کھلاتا رہوں گا، شام کو واپس لے آؤں گا، لیکن میرا ارادہ کیا تھا؟ اس کو آج قتل کرنا ہے۔ میں بیٹی کو لے کر گیا، ایک ویرانے میں جا کر میں نے جا کے گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودتے کھودتے جب مجھے پیاس لگتی تھی وہی ننھی سی پری مجھے پانی پلاتی تھی، جب مجھے پسینہ آتا تھا وہ اپنے چھوٹے سے آنچل سے وہی میرا پسینہ صاف کرتی تھی، وہ میں مٹی نکال رہا تھا وہ مٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے سائیڈ پہ کر رہی تھی، پھر میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس بیٹی کو اٹھایا، گڑھے میں کھڑا کر دیا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ پہلے تو وہ دیکھتی رہی، ہنستی رہی، کھیلتی رہی، اس کو پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ کمر تک زمین میں گڑ گئی پھر اس کو کچھ خیال آنا شروع ہوا کہ یہ میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ جب وہ گردن تک مٹی میں دب گئی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگے ابا اگر تو مجھے گھر میں نہیں رکھ سکتا، تو مجھے نہیں پال سکتا، تو مجھے کھانا نہیں دے سکتا، تو مجھے چھوڑ دے، میری زندگی بخش دے، میری جان بخش دے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، میں یہاں سے نکل جاؤں گی، کہیں دور چلی جاؤں گی، لیکن میری جان تو نہ لے۔ لیکن وہ روتی رہی یا رسول اللہ مجھے ترس نہ آیا، اور میں نے مٹی ڈال ڈال کر اپنی اس ننھی سی پری کو زندہ درگور کر دیا۔ حضور اس کی یہ بات سن رہے تھے اور حضور کے آنسو داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ میرا اس گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ زمانہ کفر میں کیا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
تو مسلمان ہو گیا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ لیکن بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک، یہ معاملہ، یہ وہاں ہوتا تھا، زندہ درگور کرنے والی بات۔ اور حضور علیہ السلام نے تو رحمت کائنات میں بیٹی ہو بہن ہو، اس کے ناز نخرے جو ہیں اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں نا، اندازہ لگائیں، بیوی ہماری کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، ہمارے گھر کے اندر رہ کر ساری زندگی وہ اپنے بھائیوں کا نام لے گی، وہ اپنے باپ کا نام لے گی، ہمارے بھائیوں کا ہمارے باپ کا نام نہیں لے گی، ساری زندگی یہی کہے گی میرا بھائی، میرا باپ، میرا بھائی۔ وہ اپنے بھائیوں اور باپ پر بڑا ناز کرتی ہے۔ یہ بہنیں اور بیٹیاں اپنے بھائیوں سے اور اپنے والدین سے بڑی محبت کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک فتح مکہ کے موقع کے بعد ہوا کیا، ایک بوڑھی عورت گرفتار ہوئے قیدیوں میں، ایک بوڑھی عورت بھی قید میں ہے، اس نے محافظ تھا اس کو بلایا، کہنے لگی تمہارے لیڈر کا نام کیا ہے، جو تمہارا سردار ہے اس کا نام کیا ہے، اپنے بادشاہ کا نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا نام ہے محمد۔ اچھا، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کہنے لگے عبداللہ۔ ماں کا نام کیا ہے، آمنہ۔ وہ عورت کہنے لگی وہ مکی تو نہیں ہے؟ جی وہ مکی ہے۔ تو کیوں اس کو جا کے پیغام دو کہ ایک عورت، ایک بوڑھی عورت اسے ملنا چاہتی ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایک عورت ہے جس کے بال سفید ہیں، بوڑھی عورت ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ حضور نے فرمایا لے آؤ۔ حضور کے سامنے اس عورت کو لایا گیا، آنکھ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب وہ بات کرنے کی بجائے یوں حضور کو دیکھنا اس نے شروع کر دیا، کبھی وہ پاؤں کو دیکھتی ہے، کبھی چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی جسم کو دیکھتی ہے، سر کو دیکھتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں بی بی اللہ کی بندی تو کیا کہنا چاہتی ہے، کچھ بول تو صحیح، کچھ بتا تو صحیح، تیری فرمائش کیا ہے۔ کہنے لگی وہ وقت مجھے یاد آ گیا جب میں بکریاں چرایا کرتی تھی، میں شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں، اور تجھے اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی اور بادل ہمارے اوپر سایہ کر کے پھرا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھ اس وقت بچپن کے اندر تو نے مجھے دندی کاٹی تھی، اس دانتوں کے نشان آج تک موجود ہیں۔ یوں کر کے حضور علیہ السلام آنسو نکل گئے۔ حضور نے فوراً اپنی چادر اتاری، نیچے بچھا دی اور پھر بٹھایا، اور پھر بہن بھائی پتہ نہیں کتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ کیا بہن تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ بھائی تیرے لیے کیا کر سکتا ہے، جو تو کہے گا۔ وہ کہنے لگے تیری قید میں بھائی، تیری قید میں، چھوڑ دیں ہم کو، میری برادری کو، میرے خاندان کو، رشتہ داروں کو، میرے قبیلے کو چھوڑ دے۔ میں جا سب کو چھوڑ دی۔ وہ 600 قیدی لے کے روانہ ہو گئی، اور راستے میں سب نے کہا کہ جس محمد نے ہم پر اتنا رحم کیا ہے، ہم اس کی قید میں آئے تو اس نے ہمیں آزاد کر دیا، چلو دوبارہ اس کے دربار میں کلمہ پڑھ کے جہنم کی قید سے بھی آزاد ہو۔ بات کرنے کا مقصد یہ بیٹی ہو یا بہن ہو، ہاں ہمارا معاشرہ دونوں طرف سے انتہا کے رویوں پر ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ بیٹی کو اب تک بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، پیٹ کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، اس خبر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری طرف یہ انتہا ہے کہ بیٹی بازار میں ننگے سر پھر رہی ہے، بیٹی گھوم رہی ہے، جہاں مرضی جا رہی ہے، آ رہی ہے، باپ کو ماں کو پرواہ نہیں ہے، غیرت اور عزت کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حاتم بھائی کی بیٹی سامنے کھڑی ہے قید کے اندر، تو اس کے سر کو ننگا دیکھا، حضور نے اپنی کمری اتاری، اس کے سر پہ ڈال دی۔
صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. حضور نے کیا جواب دیا؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے.